الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا صحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر کا تذکرہ فرمایا اور وہاں منکرین حشر، جس بات کے منکر سے قیامت بپا ہوگی، ان کی کیفیت کا ذکر کیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ یہ اٹھنا اور یہ حشر کا ہونا دراصل اللہ جو رحمان ہے اس کے وعدے کے مطابق ہے، اور وہ سارے انبیاء کرام جنہوں نے اپنی امت کو یہ بتایا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ سب حق پر تھے اور سچے تھے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ قیامت جب برپا ہوگی تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز بڑی لرزہ خیز ہوگی، ایک چیخ کی طرح سے، چنگھاڑ کی طرح سے، اور لوگ فوراً ہی مر جائیں گے، اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اس روز کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، اس روز اہل جنت، اصحاب الجنہ، جن کا جنت میں جانا یقینی ہو گیا تھا، وہ اپنے خواہشات کے مطابق باضابطہ طور پر فیض یاب ہوں گے۔ جنت میں وہ اپنی مصروفیات اور اپنی خواہشات کے مطابق حظ اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ صرف وہی نہیں، ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں بھی، جو نیک ہیں ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ اور کس طرح؟ فی ظلال علی الارائک، وہ تختوں پہ اللہ کے رحمتوں کے سائے میں اور جنت کے باغات کے سائے میں وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کو وہاں ان کی خواہشات کے مطابق پھل بھی دیے جائیں گے، اور وہ تمام چیز دی جائے گی جس کی وہ تمنا کریں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے، جس کے لیے وہ دعا کریں گے۔ خواہش پیدا ہوگی اور وہ چیزیں موجود کر دی جائیں گی۔ یہ ان کا عالم ہوگا جو دنیا میں جنت کا کام کرنے والے ہوں گے۔ دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ جنت کا کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ دوزخ کرتے ہیں۔ جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تنہا ان کو نہیں بلکہ ان کی بیویوں کو بھی۔ دنیا میں لوگ بیویوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی قسمیں کھاتے ہیں، ہم تمہارے لیے زندہ رہیں گے، مریں گے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جنت میں بھی ساتھ رہیں، یہ رشتہ دائمی بن جائے، ہمیشہ یہ کبھی جدا ہی نہ ہو۔ موت تو ایک لمحاتی حقیقت ہے، اس کے بعد پھر جمع کر دیا جائے گا۔ تو خدا را شوہر بھی اور بیویاں بھی یہاں بھی وفادار رہیں، اور جنت میں بھی اللہ کی رحمتوں کے زیر سایہ فیض یافتہ رہیں، لذت یاب رہیں، اور تختوں پہ بیٹھے ہوئے جنت کے درختوں کے سائے میں وہ تمام طرح کے فواکہ اور نعمتوں سے فیض یاب ہوں۔ اور یہی نہیں، کوئی ایک نعمت ہوگی، فرمائے وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جس کے لیے دعا کریں گے، جس کی وہ تمنا کریں گے۔ یعنی یہاں اگر بتا دیا تھا کہ صرف یہ ملے گا تو محدود ہو جاتا، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ فرمایا جو بھی تم چاہو گے، جس کی جو بھی خواہش ہوگی وہ جنت میں ملے گی۔ اب اگر کوئی جنتی
اپنے کافر ماں باپ کی کو جنت میں لانے کی تمنا کرے تو اس کا جواب ہی کہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو انسان ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، لیکن کفر ایک ایسا معاملہ ہے کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتیوں میں ان کے لیے ان کے قلب میں کوئی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی، یہ تمنا ہی نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ جنت میں داخل کیا جائیں۔ فیصلے کا دن ہوگا وہ، فرمایا گیا۔ اب یہاں جو باتیں مفسرین نے کہی ہیں بڑی ہی عظیم باتیں ہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنتی کئی طرح کے ہوں گے۔ عام مومنین ہوں گے جو جنت کی لذتوں سے فیضیاب ہوں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی اپنے رب کے دیدار کے لیے گزاری ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی گزارا ہے، ہر سجدے میں اپنے رب کے جلووں کے لیے تڑپتے رہیں۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، لیکن یہاں ممکن نہیں تھا، تو وہاں ان کی سب سے بڑی خواہش اللہ کا دیدار اور اللہ کا قرب ہوگا۔ انہیں جنت کی نعمتوں کی خواہش نہیں ہوگی، ان کی تمنا تو صرف یہ ہوگی کہ جس معبود برحق کی بارگاہ میں ہم سجدہ کرتے رہے ہیں اس کے جلووں سے فیضیاب ہو جائیں، اس کے جلووں کو دیکھیں۔ اس سلسلے میں مفسرین نے حضرت بایزید بسطامی کا ایک قول نقل کیا ہے، اور یہ ابو نعیم ہیں جنہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ بایزید بسطامی یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ، جیسے ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر جنتیوں میں اولیاء اللہ کو اللہ کے دیدار سے محروم کیا جائے تو وہ اس طرح روئیں گے جیسے جہنمی جہنم سے نکلنے کے لیے رو رہے ہوں، یعنی ان کے لیے دیدار الہی کا نہ ہونا جنت میں بھی جہنم بن جائے گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ عام مومنین کے لیے نہیں، وہ گنہگار جنہیں جنت دے دی کہ اپنے فضل سے، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے ہمیشہ تڑپتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا کہ میدان قیامت میں جب بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور وہ جب جنت کا روانہ ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، تو ایک تجلی ہوگی، ایک نور کا جھماکہ ہوگا، اس میں نہا جائے گا، پھر وہ اپنا سر اٹھا کے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اس دیدار میں وہ اتنا ڈوب جائے گا کہ جنت کی کسی نعمت کی خواہش نہیں ہوگی۔ یہ دیدار کی کیفیت ہوگی، مگر ظاہر ہے کہ اللہ نے جنت دی ہے تو اس سے لوگ فیضیاب ہونا چاہیں گے۔ اگر دیدار خداوندی میں غرق رہے تو جنت کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اللہ دیدار دکھانے کے بعد حجاب ڈال دے گا۔ البتہ انوار ذات الہی ہمیشہ اس بندے کی زندگی کا احاطہ کیے رہیں گے، اور جب اللہ اپنے دیدار سے فیضیاب کرے گا تو فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیو تم پر سلامتی ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں، دنیا میں ہم سلامتی طلب کرتے ہیں اللہ سے، وہاں اللہ خود سلامتی عطا فرمائے گا اور سلام فرمائے گا جنتیوں کو۔ اللہ فرماتا ہے سلام قولا من رب رحیم، اس کا مطلب کہ اس روز رب رحیم کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا ان تمام بندوں کے لیے جو قرب الہی سے نوازے گئے ہیں اور جنت میں داخل کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کا سب سے بڑا انعام جنت میں اس کا اپنا دیدار ہے۔ خدا ہم سب کو اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے بلکہ نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات یہی صورت روزانہ پڑھی جاتی ہے فجر میں، تشریف لایا کیجیے۔